الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا جملہ انشائیہ کی تعریف اور اس کی اقسام۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اس کی کتنی قسمیں؟ 10 قسمیں بیان کی۔ کون کون سی؟ امر کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس میں فاعل مخاطب سے کام کر دیا جائے۔ اور نہیں کسے کہتے ہیں؟ نہیں وہ جملہ انشاء جس میں فاعل مخاطب سے کسی کام استفہام استفہام وہ جملہ انشاء ہے جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، جیسے حل ضربہ زیدن۔ تمنی جیسے لیت زیدن حاضرن۔ اچھا، تمنی جو ہے یہ ممکن اور ناممکن دونوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ ترجی، ترجی جیسے لعل۔ ترجی کسے کہتے ہیں؟ تعریف کیا ہے؟ ہاں بھائی، کیا تعریف لکھوائی؟ امر محبوب یا غیر محبوب، ٹھیک ہے، پسند ہو یا ناپسند دونوں کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید جیسے لعل امرن غائبن، اس میں آپ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، موقع محل کے حساب سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ شاید کہ امر غائب ہو اور امید ہے کہ امر غائب ہوگا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں موقع محل کے ساتھ۔ عقود کی تعریف کیا ہے؟ جی، جس میں کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں عقد، جیسے بیتو اور جی ندا، کسی کی توجہ، توجہ نہیں توجہ۔ اور عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض وہ جملہ انشائی ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کو کام کرنے پر ابھارا جائے، جیسے اعلیٰ تنزل و بنا کا تسلیم خیر۔ قسم، قسم وہ جملہ انشائی ہے جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا جائے، جیسے واللہ بنادری بن زید۔ تعجب، تعجب جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو دیکھنے سے جو حالت یا کیفیت تعبیر ہو اسے تعجب کہتے ہیں، اور جو فعل اس حالت پر دلالت کرے اسے فعل تعجب کہتے ہیں۔ جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو دیکھنے سے جو حالت یا کیفیت جو طاری ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تعجب کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تعجب کہتے ہیں، اور جو فعل اس پر دلالت کرے اسے فعل تعجب کہتے ہیں۔ ما احسنہ ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر لے ہیں، ما احسن زیدن، ما احسن زیدن۔ اور اسی طرح واحسن بھی اس کی جگہ پر اس میں ظاہر لے ہیں، واحسن زیدن، ما احسن زیدن۔ زید کو کس چیز نے خوبصورت کیا؟ یہاں زید کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے پڑھا کہ مرکب کی 2 قسمیں، مفید اور غیر مفید۔ مفید اور غیر مفید۔ مفید کسے کہتے ہیں؟ کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی جس میں بات پوری ہو، جس میں بات پوری ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب مفید، ٹھیک ہے۔ اور مرکب غیر مفید آج فصل شروع کر رہے ہیں۔ بنا کے مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید آنس کے چون قائل بنا سکوت کند سامرا خبر یا طلب حاصل نہ شود۔ بنا کے تو جان لے کہ مرکب غیر مفید آنس، مرکب غیر مفید وہ ہے، مرکب غیر مفید وہ ہے کہ چون قائل، قائل کہنے والا، کہ جب کہنے والا
برا سکوت کند، اس پر سکوت کرے یعنی خاموش ہو جائے، اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے۔ سامع، سامع کس کو کہتے ہیں؟ سننے والا۔ سامع سننے والے کو خبر ہے یا طلب ہے، کوئی خبر یا طلب حاصل نہ شود، حاصل نہ ہو۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید۔ وہاں برسے قسمس، اور اس کی تین قسمیں، وہاں اور وہ، برسے برمانے پر، برمانے پر، اور وہ تین قسم پر ہے یعنی اس کی تین قسمیں ہیں۔ کتاب میں دیکھیے، اور وہ تین قسم پر ہے یعنی اس کی تین قسمیں ہیں۔ مرکب غیر مفید یعنی جس میں بات پوری نہ ہو، جس میں بات پوری نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید، جس میں بات پوری نہ ہو۔ اس کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناصرف۔ مرکب اضافی، چون غلام الزیدن، مرکب اضافی، اضافی یعنی اضافت والا، مرکب اضافی یعنی اضافت والا۔ جیسے مثال کے طور پر کتاب زیدن، زید کی کتاب، یا مثال دی کتاب کے اندر بھی غلام زیدن، زید کا غلام۔ اچھا، عربی کے اندر جس کی اضافت کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے، اور جس کی طرف اضافت کی جائے وہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی طرف اضافت کی جائے وہ پہلے آتا ہے، جس کی اضافت کی گئی وہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، تو غلام مضاف جس کی اضافت کی گئی، غلام مضاف، مضاف آنے جس کی اضافت کی گئی، اور مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی جائے، مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی گئی، جس کی طرف اضافت کی گئی، جس کی طرف کی گئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ ہاں، مرکب اضافی نام سے پتہ چلا اضافت والا، جیسے کہتے ہیں مدنی، مدنی مانے مدنیون مانے مکیون، مکے والا، مدینے والا، لاہوریون مانے لاہور والا، جی اسی طرح پاکستانی مانے، ہاں، تو یہ مرکب اضافی مانے اضافت والا، کیا؟ اضافت والا، مرکب اضافی۔ جیسے غلام زیدن، غلام زیدن، زید کی کتاب۔ اضافت کہتے ہیں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا۔ اس میں کتاب کی نسبت یا غلام کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف۔ تو غلام کیا ہے؟ مضاف، اور زید کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو یہی بتا رہے ہیں آپ کو مرکب اضافی۔ جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، جزء اول را مضاف گوین، جزء اول را پہلی جز کو، جزء اول پہلی جز کو، جزء اول را پہلی جز کو مضاف کہتے ہیں، پہلی جز کو مضاف کہتے ہیں۔ و جزء دوم را مضاف الیہ، جزء دوم، دوم نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ دوم، اول، دوم، سوم، چہارم، ٹھیک ہے نا؟ تو جزء دوم را مضاف الیہ، اور دوسری جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ مضاف جس کی اضافت کی گئی، اور مضاف الیہ جس کی طرف اضافت کی گئی۔ تو جس کی اضافت کی جاتی ہے وہ عربی میں پہلے آتا ہے، اور جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ اور جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے درمیان کیا آتا ہے؟ کا، کی وغیرہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ کا، کی وغیرہ، یہ استعمال ہوتا ہے۔ جسے غلام الزیدن ترجمہ کریں، زید کا غلام، زید کا غلام۔ تو مرکب اضافی جیسے غلام الزیدن، زید کا غلام، جزء اول را مضاف گوین پہلی جز کو مضاف کہتے ہیں، و جزء دوم را مضاف الیہ، اور دوسری جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔
اضافت کا معنی سمجھ گئے؟ ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پہلی جز کو مضاف اور دوسری جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، جیسے کتاب زیدن، قلم زیدن، دراجۃ زیدن، جی، اور اس طرح آپ دوسری مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں نا وہ طریقہ جدیدہ آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ مرکب اضافی کی مثالیں آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں گے بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں۔ تو مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ دوم مرکب بنائی، دوسری قسم مرکب بنائی، وَأُوانس مرکب بنائی وہ ہے، او مانے وہ ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشند، کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، وہ اسم دوم متضمن حرف باشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو، دوسرا اسم حرف کو متضمن ہو یعنی شامل ہو، دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، متضمن شامل ہو۔ مرکب بنائی و انس کے دو اسم را یکے کردہ باشند، مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، وہ اسم دوم متضمن حرف باشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو، چون احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، جیسے احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک، تا مانے تک، تا مانے تک، تسعۃ عشرہ تک، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ احدun و عشرun تھے، کیا تھے؟ ہاں، احدن الگ اسم تھا ایک اسم، اور عشرun ایک اسم تھا، پھر دونوں کو احد مانے ایک، عشرun مانے 10، پھر دونوں کو ملا کے کیا کر دیا؟ ایک کر دیا، اب کیا ہے؟ 11، احد ایک، عشرun 10، احدun و عشرun تھے، پھر دونوں کو ملا کر ایک کر دیا، واو کو حذف کر دیا، اب کیا رہ گیا؟ احد عشرہ، احد عشرہ، جیسے احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، کہ دراصل کہ اصل میں، دراصل اصل میں احد و عشرun و تسعۃ و عشرun بوداس، کہ اصل میں احد و عشرun اور تسعۃ و عشرun تھے، یہ اصل میں کیا تھے؟ احد عشرہ، جی، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ، یہ اصل میں کیا تھے؟ احد و عشرun، ٹھیک ہے؟ تو پھر واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، کہ دراصل احد و عشرun و تسعۃ و عشرun بوداس، کہ جو اصل میں احد و عشرun اور تسعۃ و عشرun تھے، واو را حذف کر، واو کو حذف کیا، واو کو حذف کیا، ہر دو اسم را یکے کردن، دونوں اسموں کو ایک کر دیا، دونوں اسموں کو ایک کر دیا، وہ ہر دو جز مبنی باشد، اور دونوں جز، ہر دو جز، دونوں جز مبنی باشد، دونوں جز کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے بر فتح، فتح پر، مبنی بر فتح ہوں گے، یعنی ان کے آخر میں کیا آئے گا؟ فتح، احد عشرہ، احد عشرہ، تو دونوں کے آخر میں کیا آئے گا؟ فتح، دونوں مبنی بر فتح ہوں گے، مبنی بر فتح ہوں گے، وہ ہر دو جز مبنی باشد بر فتح، اور دونوں جز مبنی باشد مبنی ہوں گے بر فتح، فتح پر، الا اثنا عشرہ، سوائے اثنا عشرہ کے، اثنا یہ جو پہلا ہے نا، اثنا، یہ جو ہے معرب ہے، یہ کیا ہے؟ معرب ہے، یہ کبھی اثنا پڑھا جائے گا، کبھی اثنا پڑھا جائے گا، تو یہ معرب ہے۔ اب سوال ہوگا معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے؟ تو پڑھا ہوا ہے آپ نے، پڑھا ہے نا، معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، تعریفات پڑھی ہے نا۔ معرب جس کا آخر
تبدیل ہو جائے. مورب اسے کہتے ہیں جس کا آخر تبدیل ہو جائے. جیسے ہم کبھی پڑھتے ہیں زیدن زیدن زیدن، تو اس کا آخر کیا ہے؟ بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مورب. ٹھیک ہے. اور جو زیدن 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 یہ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں اعراب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اور زید کیا ہے؟ مورب ہے. زید کیا ہے؟ مورب ہے. ٹھیک ہے. تو مورب وہ ہے جس کا آخر بدل جائے، اور مبنی وہ ہے جس کا آخر نہ بدلے. مبنی وہ ہے جس کا آخر نہ بدلے، وہ اپنی حالت پر رہتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے احدہ عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، سوائے اثنا عشرہ کی پہلے جز کے. یہ جو اثنا ہے نا یہ مورب ہے. یہ کیا ہے؟ مورب ہے. باقی سب دونوں جز مبنی ہے سوائے اثنا، یعنی 12واں عدد جو ہے 12، اس کا جو پہلا جز ہے یہ کیا ہے؟ مورب ہے. واورا حذف کر، واو کو حذف کیا. ہر دو اسم را یکے کردن، دونوں اسم کو ایک کر دیا. وہ ہر دو جز مبنی باشد برفتح، اور دونوں جز مبنی ہوں گے برفتح، فتح پر، مبنی بر فتح ہوں گے. الا اثنا عشرہ، سوائے اثنا عشرہ کے کہ جز اول مورب اس، کہ اس کا پہلا جز کیا ہے؟ مورب ہے. سمجھ میں آگے بات؟ مورب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. ٹھیک ہے. باقی آگے اس کی مثال ہے مورب اور مبنی کی بات آئے گی تو اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ. تو مرکب بنائی، مرکب بنائی، مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو نہ ہو، شامل ہو. جیسے احدو عشرن تھے، پھر واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا. واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا. سیدھا بیٹھے آپ. جی. مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب غیر مفید جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن. جیسے آدھ عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، یہ دونوں جز مبنی بر فتح ہیں، دونوں جز مبنی بر فتح ہیں سوائے اثنا عشرہ کے. اس کا پہلا جز کیا ہے؟ مورب ہے. اس کا پہلا جز کیا ہے؟ مورب ہے. سوم تیسری قسم مرکب غیر مفید کی تیسری قسم مرکب منا صرف. مرکب منا صرف، مرکب منا صرف کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ آنس، وہ ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشد، کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو، دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو. وہ اسم دوم متضمن حرف نباشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو. مرکب بنائی میں کیا تھا؟ او، اور یہاں پر متضمن نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے مرکب بنائی اور مرکب منا صرف میں، کہ دو اسموں کو، اس میں بھی دو اسموں کو ایک کیا جاتا ہے لیکن دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہیں ہوتا. تو مرکب منا صرف وہ ہے، وانس وہ ہے کہ دو اسم را، کہ دو اسموں کو یکے کردہ باشد، کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو. وہ اسم دوم، اور دوسرا اسم متضمن حرف نباشد، کسی حرف کو متضمن نہ ہو. چون جیسے بالا بکو، جیسے بالا بکو، بکا بھی پڑھ سکتے ہیں بکو بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ حضرہ موتو، اور اسی طرح حضرہ موتو. اچھا جی، یہ بالا جو ہے یہ بت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ہاں. اور بکو جو ہے یہ بادشاہ کا نام تھا. کس کا نام تھا؟ جو اس کو پوجنے والا تھا نا، بت کی پوجا کرنے والا، اس کا نام کیا تھا؟ بکو. پھر دونوں کو ایک کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے. بالا بک. تو اس میں بالا الگ تھا، بکو الگ تھا، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا. لیکن بکو جو ہے
یہ معرب کی ایک قسم ہے غیر منصرف. کیا ہے؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے. اب اس پر کسرہ نہیں آئے گا. کیا نہیں آئے گا؟ کسرہ نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. بکن نہیں پڑھ سکتے. بکن نہیں پڑھ سکتے. بکن بکن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. بکی بھی نہیں پڑھ سکتے. بکا اور بکو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بالا الگ اسم تھا اور بکو الگ تھا. بالا یہ کیا تھا؟ اور بکو بادشاہ کا نام تھا. پھر ملا کے دونوں کو ایک کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ مرکب مناصر وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو. جیسے بالا بکو. جیسے بالا بکو. یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ بالا بکو نام شہر. یہ شہر کا نام ہے. مرکب از دو کلمہ. یہ دو کلموں سے مرکب ہے. یعنی بالا کے نام بتے بود. بالا یہ بت کا نام. بالا جو ہے نام بتے بود ایک بت کا نام تھا. و بکو کے نام بادشاہی. یہ بادشاہ کا نام تھا. بانی شہر. اس شہر کا جو بانی تھا اس کا نام کیا تھا؟ بکو. پھر ملا کے دونوں کو ایک کر دیا. وحضرہ موتو. اور اسی طرح حضرہ موتو کہ جز اول مبنی باشد کہ اس کا پہلا جز کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. پہلا جز مرکب بنائی میں دونوں جز مبنی تھے اور یہاں پر کیا ہے؟ پہلا جز جو ہے مبنی ہے. جز اول مبنی باشد اس کا پہلا جز مبنی ہوگا. بر فتح. کیا آئے گا اس پر؟ فتح. جز اول مبنی باشد بر فتح. جز اول پہلا جز مبنی ہوگا علی الفتح. بر مذہب اکثر علماء. بر مذہب اکثر علماء. بر مذہب اکثر علماء. اکثر علماء کے مذہب پر. اکثر علماء کے مذہب پر. وہ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا جز جو ہے وہ مبنی ہے اور دوسرا جز کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. وجز دوم معرب. اور دوسرا جز معرب ہوگا. تو مرکب مناصرف کسے کہتے ہیں؟ کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو. جیسے بالا بکو اور حضرہ موتو کہ اس کا پہلا جز کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. مبنی بر فتح. مبنی بر فتح. اور دوسرا جز معرب ہوگا. دوسرا جز معرب ہوگا. یہ شہر کا نام ہے یا قبیلے کا نام ہے؟ حضرہ موتو. حضرہ موتو کہہ رہے ہیں کہ بفت میم و ضم آ. میم کے فتح اور ضمہ کے ساتھ. موتو اور موتو. ٹھیک ہے. وہاں نام شہر کس شہر کا نام ہے. وہ قبیلہ ہے قبیلے کا. یہ دو اسم تھے ایک کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کا پہلا جز جو ہے معرب ہے. دوسرا پہلا جز مبنی اور دوسرا جز معرب ہے. معرب لیکن غیر منصرف. معرب کون سا؟ غیر منصرف جس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے. کسرہ اور تنوین نہیں آتے. تو آج ہم نے پڑھا کہ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفید اور غیر مفید. مفید اور غیر مفید. مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اچھا مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جب کہنے والا سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مرکب بنائی. مرکب مناصر. مرکب اضافی کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ اضافت والا. نام سے پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. اور دوسری جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے غلام زیدن. جز اول کو مضاف اور دوسری جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. دوسری قسم مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو متضمن ہو. بنائی. مرکب بنائی دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو. جیسے احد عشرہ سے
तिस्सात आशरा तक, अहद आशरा से बोल आगे मुंह का जंग उतरे, हाँ बोला कर। अहद आशरा से तिस्सात आशरा तक, क्या असल में अहदु अशरुन और तिस्सातु अशरुन थे, फिर वाव को अदफ किया और दोनों इसमों को एक कर दिया। अब दोनों जुज मबनी बर फत होंगे, मबनी बर फता होंगे, ठीक है, अलल फता, यानी इनके आखिर में क्या आएगा, जबर आएगा, मबनी बर फता, सिवाय इसना आशरा के। इसका पहला जुज जो है क्या, मौरब है, इसना, ये कभी इसना होगा कभी इसना ही होगा, ठीक है, एराब के हिसाब से, ठीक है, आमिल के हिसाब से कभी इसना कभी इसना, बहरहाल ये मौरब है। बाकी दूसरा जुज मबनी है, वो मबनी है, ठीक है, तो इसका पहला जुज मौरब है और दूसरा जुज अशरा वो क्या है, मबनी है। और तीसरी किस्म मुरक्कब मनासर्फ, तीसरी किस्म मनासर्फ, मनासर्फ किसे कहते हैं, वो है, वो मुरक्कब है कि दो इसमों को एक किया गया हो और दूसरा इसम किसी हर्फ को शामिल ना हो, जैसे बाला बक्कू और हदरा मौतू। पहले जुज मबनी बर फता होगी, पहली जुज मबनी बर फता, अक्सर उलमा के मजहब पर, बर मजहब अक्सर उलमा, अक्सर उलमा के नज़दीक, मजहब यानी उनकी राय। वजुज़े दुव्वो मौरब, और दूसरा जुज क्या है, मौरब है, लेकिन मौरब कौन सा, गैर मुनसरिफ। मौरब की कई किस्में हैं इसमें, हाँ गैर मुनसरिफ, कौन सा, गैर मुनसरिफ, तो उस पर कसरा और तनवीन नहीं आते। चलें जी, यहीं तक रख।